السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، لوگ اس طرح کے بڑے سوالات کرتے ہیں کہ کیسی عورت کیا جوڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں معلومات دیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرد اگر مضبوط ہو تو اس کے یہاں جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس بعض لوگ کہتے ہیں عورت اگر مضبوط اور طاقتور ہو تو اس کے یہاں جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتا تھا۔ بیٹی جیسی رحمت کو وہ زحمت سمجھتا تھا۔ جب بھی اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی بجائے شکر گزاری کے افسوس کیا کرتا تھا۔ ایک بار اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو 2 جوڑواں بیٹیاں عطا فرمائیں تو یہ دیکھ کر وہ شخص بہت ہی زیادہ دکھی ہوا۔ پاس ایک بزرگ رہتے تھے، انہوں نے اس شخص کو بلوایا اور کہا، اے اللہ کے بندے، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کے ہاں جڑوا بچوں کی پیدائش نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، اور جڑواں بچے بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے تو اس گھر میں ایک ساتھ جڑواں بیٹیوں کی پیدائش عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کی آخرت سنوارنا چاہتا ہے تو اس کے گھر میں بیٹیوں کی پیدائش عطا فرماتا ہے۔ میں نے اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول سنا ہے کہ جس نے بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کری اور ان کی شادی کی، اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھ یہ بچے رحمت بن کر آتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے یہاں لڑکی ہوگی یا پھر لڑکا یا پھر جوڑواں بچوں کی پیدائش ہوگی۔ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے یہاں لڑکی پیدا ہوگی یا کس کے یہاں لڑکا یا کس کے یہاں جوڑواں بچے، لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عورت کے یہاں ہونے والا بیٹا ہے یا پھر بیٹی یا پھر دونوں ہیں۔ جب بھی کوئی مرد اپنے عورت کے قریب جائے اور جب وہ عورت کے ساتھ ملاپ کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو سمجھ لینا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد پر غالب آ جائے تو پھر لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد اور عورت دونوں کی منی آمنے سامنے آئے تو پھر جوڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کے اندر کم و بیش 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں ہزارہ مخلوقات ایسی ہیں جو اس زمین پر ہیں یعنی کہ خشکی پر، اور تقریباً 60,000 مخلوقات ایسی ہیں جو دریا پر ہیں یعنی کہ سمندر میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوقات میں جوڑا پیدا فرمایا ہے یعنی کہ نر اور مادہ پیدا فرمایا ہے، اور یہ کام اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے کیا ہے تاکہ ہر مخلوق کی نسل قیامت تک قائم رہ سکے۔ ان مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخلوق ایسی بنائی ہے جو زمین پر رہتی ہے جو کہ انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مخلوق کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں بھی نر اور مادہ پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے، میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں۔ اور آگے فرماتا ہے کہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں پیدا ہونے والا لڑکا ہے یا پھر لڑکی یا پھر دونوں، اور میں جس کو چاہے بیٹا عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہے بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں کو ملا کر دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی عطا نہیں کرتا ہوں یعنی کہ بانجھ بنا کر بھیجتا ہوں۔ ایک اور شخص وہاں کھڑا تھا اور کہنے لگا کہ میرا بچہ کبھی بھی صحت مند نہیں رہتا، ہر وقت روتا رہتا ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تم اپنی عورت سے کہو کہ بچے کو روزانہ اپنی بائیں طرف سلائے اور روزانہ اس کے ماتھے پر 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دے، کیونکہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے
تو وہ ماں کے دل کی دھڑکن سن کر سکون محسوس کرتا ہے، مگر جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز نہیں سنائی دیتی، اس لیے وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے، خود کو اکیلا محسوس کرنے لگتا ہے اور پھر روتا ہے۔ اس لیے ماں اگر بچے کو بائیں طرف سلائے گی تو وہ دل کی دھڑکن سنتا رہے گا اور سکون محسوس کرتا رہے گا۔ سائنٹیفک وے سے بھی آپ کو کچھ بتا دوں کہ اگر آپ کے خاندان میں زیادہ تر جڑواں بچے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وراثت میں بھی جڑواں بچے ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کی بیوی یا پھر شوہر جڑواں ہیں، دونوں میں سے کوئی، تو پھر بچے بھی جڑواں ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سائنس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو عورتیں 35 سال سے اوپر کی ہو جاتی ہیں اور بہت لمبی ہوتی ہیں تو زیادہ تر ان کے بھی جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، میں اس بات پر بھروسہ رکھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جب جو چاہے نوازتا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہوتا ہے کہ وہ جب جس کو جو چاہے نواز دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بھی اولادوں کو نیک صالح اولاد سے نوازے، جو بیٹوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹے نوازے، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرمائے۔ اللہم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے اس بہن کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ثواب جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ چینل پہ اور بھی اچھی ویڈیوز موجود ہیں، وہاں پر وزٹ کیجئے اور علم دین کا خزانہ حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی علم دین سیکھنے کے صدقے ہم عمل والے بن جائیں گے۔ اللہم آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔